اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتیم فلا تقہر، پس بہرحال یتیم پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9، 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سے قبل آپ نے سنا کہ جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رکا اور مخالفین نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا نہ تو ناراض ہوا نہ چھوڑا، بلکہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن بہتر ہے اور آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھو، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور ہم نے آپ کو متلاشی پایا، پس رہنمائی کی، اور ہم نے آپ کو فقیر پایا تو مالدار کر دیا. سبحان اللہ. اس لیے 3 حکم بھی اللہ کی طرف سے دیے گئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہلا حکم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے. چونکہ کل آپ بھی یتیم تھے اور آپ کو یتیم ہی ہم نے بڑا کیا، اس لیے اب آپ یتیموں کی نگرانی کرنے والے، یتیموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے والے اور یتیموں کی خبر گیری کرنے والے بن جائیں، اور کبھی کسی یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا ہے وہ اخلاقیات کا درس دیا ہے. معاشرے سے ظلم و ستم کو مٹایا، اور اس معاشرے میں جہاں اور بہت ظلم و ستم ہوتے تھے وہاں یتیموں کے ساتھ بھی بہت ظلم و ستم ہوتا، تو فرمایا کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں یتیم کے لیے محبت نہ ہو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ یتیم بچہ دیکھے تو اس کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے
اور اس کو پیار کرے اور اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اور اگر یتیم کو دیکھ کر رحم نہیں آتا اور یتیم بچے کو دیکھ کر اس پہ شفقت کے جذبات نہیں ابھرتے، فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ دلوں کی سختی سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا بچے کھیل رہے ہیں، اچھے لباس پہنے ہیں، اور تو کیوں پرانے بوسیدہ لباس میں ہے؟ کہ یا رسول اللہ میری ماں بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے۔ باپ ہوتا تو کپڑے لا کر دیتا اور ماں ہوتی تو پہناتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے واپس جا کر اس کو تیار کرایا اور اچھا لباس پہنایا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے۔ تو امت کو یہ درس دیا کہ یتیموں کے ساتھ یوں شفقت کی جاتی ہے، یتیموں کے ساتھ یوں محبت اور پیار سے پیش آیا جاتا ہے۔ اور واقعی جو شخص یتیموں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ نہیں کرتا، واقعی اس کا بڑا سخت دل ہے، واقعی اس کے دل میں رحم کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یوں فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا ہی منکر ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے اور اس کو بھگاتا ہے۔ اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں، اگر اس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا کسی یتیم بچے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، آپ نے یوں یہ شہادت والی انگلی اور یہ درمیانی انگلی سبابہ اور وسطیٰ ان کو ملایا اور فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ تو یتیم کی پرورش کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کیجیے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات وہ کرتا بھی ہے، بچہ ہے نا یتیم، اسی کو کہتے ہیں جب تک وہ بندہ جوان نہ ہو جائے۔ جوان ہو گیا تو پھر تو کئی لوگوں کے والدین بڑی عمر میں تو چلے جاتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ بچہ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اسے پیار سے سمجھایا جائے، اس پہ سختی نہ کی جائے اسے، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کی تربیت کرنے والا اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سختی نہ کیجیے بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ اس بچے کو سمجھائیے کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، غلط کاموں سے ضرور روکیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے غلط کاموں سے روکے نہیں، لیکن سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ اسے شفقت اور محبت کے ساتھ سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں اور بری راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکے نہیں۔ فسرین فرماتے ہیں سائل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو وہ سائل ہے جو روپیہ پیسہ مانگتا ہے، بھیک مانگنے والا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی سائل ہے، اور ایک وہ سائل ہے کہ جو آپ سے کوئی علم کی بات پوچھنے کے لیے آتا ہے، سیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسپیشل حکم دیا گیا ہے وہ اس سائل کا دیا گیا ہے جو آپ سے علم سیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شریعت کے احکامات بتانے تھے، لوگوں نے آپ سے احکامات پوچھنے تھے۔ اب جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو
بعض دفعہ آداب کا خیال نہیں رہتا، وہ نہیں دیکھتے کہ ابھی یہ وقت ہے کسی کو جناب پوچھنے کا یا جناب کسی سے بات کرنے کا، آداب کا خیال نہیں کرتا۔ اس لیے میرے نبی آپ سختی نہ کیجئے، آپ نرمی کے ساتھ پیش آئیے، چھڑکے نہیں، کیونکہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے میرا دین ان تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سوال کرنے والے کو اور علم کی بات سیکھنے والے کو آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی آدمی حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جاتا تو وہ چادر بچھا کر خوش آمدید اس کو کہتے اور فرماتے مرحبا اور خوش آمدید اس شخص کو کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ سائل کو جھٹکنا نہیں ہے، یعنی تم دین کی بات پوچھنے کے لیے آئے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ باقی کوشش یہ ہونی چاہیے ہر ایک کی کہ اگلے کے آرام کا، اگلے کے ٹائم کا، اور اسی طرح شریعت کے مسئلے کا ایک احترام بھی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کبھی ہم نے ایسے نہیں کیا کہ کوئی ڈاکٹر صاحب راستے میں ملیں اور وہ جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا نسخہ لکھ دو، دوائی لکھ دو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں لکھ کر دے گا۔ ایک اس کا جگہ ہے، وہاں جا کے ٹائم لے کے ادب سے بات کی جاتی ہے۔ ایسے ہی شریعت کے مسائل کو بھی مسجد میں آ کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو پوچھنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم جاتے ہیں دکان پہ اور جو ہی کسی نے دیکھا وہ 1 منٹ جی فلانا مسئلہ یاد آ گیا، تو یہ ادب نہیں ہے۔ ہمیں تو یہی حکم ہے کہ جواب دیں اور جھڑکے نہیں، لیکن پوچھنے والے کو ادب، بھئی یہ میں اتنا اہم مسئلہ، اور بعض دفعہ تو لمبے دقیق مسائل، مثلا طلاق کا مسئلہ جی، اب وہ 5 منٹ کی بات تو نہیں ہے کہ جناب ادھر ہی بندہ سودا لیتے لیتے سمجھا دے، تو اس کا ایک یعنی ادب کا خیال رکھتے ہوئے۔ بعض دفعہ کوئی آدمی آ کے جناب سوئے ہوئے کو اٹھاتا ہے، وہ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جناب سوئے ہوئے کو اٹھا کے کیوں جی، اکھر جی دعا کرنی ہے، کی کرنی ہے، میرے والد صاحب سے دعا کرنی ہے۔ بھائی تو اپنے والد صاحب سے کر دعا، کسی کو جناب یوں آرام سے اٹھا کے میرے والد صاحب سے تو سی دعا کرو، پنجابی جانے میں تیرے پیو کا نوکر ہوں، اپنے پیو سے آپ دعا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ آداب کا خیال رکھنا کیا ہے بڑا ضروری ہے۔ اور ایک دن تو میں حیران رہ گیا ایک شخص پہ کہ میں موٹر سائیکل نکال رہا ہوں اور گھر والے بھی ساتھ ہیں، اور کہتا ہے جی جلدی تو نہیں ہے، تھوڑا مسئلہ ایک پوچھنا ہے۔ میں کہ جلدی تو ہے نہیں، 2-4 منٹ آ کے، میں کہ جی نہیں مشکل ہے۔ بھائی بندہ کوئی اپنے آپ اتنا تو دیکھے نا کہ جناب یہ موقع ہے، بندہ موٹر سائیکل پہ ہے اور اس کے ساتھ خاتون بھی ہے، اور پھر بندہ کہے جی میں مسئلہ پوچھنا ہے، اور اگر میں وہاں سے نہ گزرتا، راستے سے نہ وہ ملتا تو کوئی نہیں پوچھنا تھا، پھر آگے مسجد میں کوئی نہیں۔ بھائی ہر ایک کام کا کیا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ باہر کا سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ اسے جو پوچھے سمجھانا ہے، لیکن کوشش یہ کریں اس کو آداب بھی سمجھائیں۔ تو یہاں پر ایک طریقہ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی دین کا مسئلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تو آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ ضمناً دوسرا سوال بھی آ جاتا ہے، اگر کوئی مال پیسہ مانگتا ہے تو اس کو بھی آپ نہ جھڑکیں، توفیق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو معذرت کریں، لیکن جھڑکنا مناسب نہیں ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کر دینا اور مغفرت کی بات کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، جی ہم نے کہا جی معذرت بھائی معاف کریں، نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، اس کو 10 روپے دے دیے اور ساتھ 6 سلواتیں بھی سنا دیا، کٹے جائے تو منگنا رہے ہیں۔ فرمایا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات، ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار نہیں ہے معذرت کریں اور اسے سمجھائیں، بھائی دیکھو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، جھڑکے نہیں لیکن سمجھائیں ضرور۔ دیکھیں آپ اپنا ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اور یہ کوئی بھیک مانگنا یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، جو اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اسے سمجھائیں، چھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور تیسرا حکم جی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب کی نعمت کو بیان کریں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ شریعت اور نبوت والی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا، تو اس کو بیان کیجئے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے. اس سے بڑی اور نعمت کوئی نہیں اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے بڑے دکھ برداشت کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ماریں کھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مقدس خون بہایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا ہے، لیکن آپ نے اللہ کی اس نعمت یعنی نبوت اور شریعت کو خوب بیان فرمایا ہے. ضمناً دوسرا مطلب بھی ہے جو حدیث میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بالکل پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال. آپ نے فرمایا کیا تجھے اتنی وسعت نہیں ہے کہ تو پورا لباس پہن سکے؟ کیا اتنی وسعت نہیں ہے کہ بالوں میں تیل لگا کے کنگھی کر لے؟ جی بالکل ہے، لیکن بس وہ سستی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں. جو حالت تو نے بنا رکھی ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ بیچارہ بڑا ہی کوئی غریب اور مسکین بندہ ہے. فرمایا کہ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس حساب سے اچھا لباس پہن، اس حساب سے اپنے بالوں پر تیل لگا اور اپنی حیت کو اچھا کر. اپنی حالت کو اچھا کرنا گویا کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا ہے کہ دیکھو میرے اللہ نے میرے اوپر نعمت کی ہے اور میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کا اظہار کیجئے. فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی ہی کو پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے جمعہ والے دن کا غسل مسنون ہے، عید کا غسل مسنون ہے. یہاں پہ لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے تو فرمایا نہا کر صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، ایسا نہ ہو بدبو آ رہی ہو اور جناب لوگ کراہت کر رہے ہوں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کے اثرات وہ پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اثر کو ظاہر کرے، گویا کہ زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو. تو جیسے نعمتوں کا اظہار عملی طور پر ہے ایسی زبانی طور پہ بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ بندہ کہے جی اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا میرا گزارا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت روتا رہے بڑے حالات خراب جی یہ ہے جی وہ ہے. اس طرح ناشکری پیدا ہوتی ہے، اس طرح ناشکری پیدا ہوتی ہے. بار بار جو بندہ شکوے کرے، بار بار جو بندہ کہے جی بس جی بڑے حالات تنگ ہیں جی بہت پریشان ہوں جی یہ ہے وہ ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ایک عموماً ایک مزاج بن چکا ہے کہ ٹھیک ہے مہنگائی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ہر جگہ ہر وقت بول بول کے کوئی حالت نہیں جی کوئی حالت نہیں. حالانکہ کبھی کوئی ہم میں سے بھوکا نہیں سویا، کھا کے سوتا ہے الحمدللہ. تو کوشش یہ ہونی چاہیے رب کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے جی ہم بیمار نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے جی ہم نے جناب کبھی فاقہ نہیں دیکھا، اللہ کا شکر ہے جی بس بچے ٹھیک ٹھاک ہیں جی کھاتے پیتے ہیں. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے، رب کی نعمت کو بیان کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے جی نظام ٹھیک چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے جی ہم خیریت سے ہیں. دیکھو انسان اگر سوچے نا اپنے سے کم درجے والوں کو، اس وقت کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی ٹانگ ٹوٹی ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کل پرسوں پتہ چلا ایک بندے کا بیچارہ کومے میں ہے، دوسرا دن ہے تیسرا دن اللہ صحت عطا فرمائے شفا عطا. اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی کومے میں نہیں ہے. کئی لوگوں کو دیکھا جی وہ نابینے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم میں نابینا کوئی نہیں ہے. کئی لوگوں کو دیکھا کسی اور مرض کے اندر موذی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم میں سے کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے بھی ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں مسئلہ، وہ بھی نہیں ہے مسئلہ، وہ بھی نہیں مسئلہ. تو فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، کیوں رب کی نعمت کو گن کر سوچ کر بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے انعام فرمائے ہیں. ایسے ہی جیسے جسمانی طور پر ہیں ایسی روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اگر ساری زندگی اس نعمت کا ہی شکر ادا کرتے ہیں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی، کوئی نہیں ہوگی. اللہ نے ہمیں صبح صبح اپنے گھر بلایا، یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا انعام ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام سامنے رکھ کے بٹھا کر ان کو دیکھنے کی، ان کو پڑھنے کی، ان کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ تھوڑا اللہ کا انعام ہے؟ یہ اللہ کا تھوڑا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث. یوں گنتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا گنتے گنتے پھر ان کا شکر ادا کرتے جائیے. اور اگر انسان گننا شروع کر دے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو فرمایا نہیں گن سکتے ہو. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر دنیا کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں، 7 سمندر اور جمع کر لی جائیں، پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو، رب کہتا ہے لکھنے والوں تمہاری کلمیں ختم ہو جائیں گی، تمہاری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. ما نفدت کلمات اللہ، رب کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے. گنو تو صحیح اللہ کی نعمتوں کو، سوچو تو صحیح اللہ کی نعمتوں کو. ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکوہ، ہر وقت شکایت، ہر وقت شکایت، یہ حالات خراب، وہ حالات خراب. رب کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، کبھی میری نعمتوں کو تو بیان کرو، کبھی میری نعمتوں کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت ہے، بھوک سخت لگی ہے، اور دل میں یہ خیال آیا کہ چلو جاتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور وہاں سے کوئی کھانے کی چیز مل جائے گی. آگے ابو بکر صدیق کو بھی سخت بھوک لگی، گھر میں کھانے کی چیز کوئی نہیں. وہ نکلے نبی پاک کے گھر کی طرف کہ شاید وہاں سے کوئی کھانے کی چیز ملے. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، بھوک نے ستایا، نبی پاک کے گھر کی طرف. تینوں بزرگ راستے میں اکٹھے ہو گئے. آپ نے پوچھا ابو بکر خیریت، کہاں جا رہے ہو، کیسے نکلے ہو؟ اخرجنی الجوع یا رسول اللہ، بھوک نے نکال دیا گھر سے بے چین ہو کر. عمر آپ کہاں، آپ کیسے؟ یا رسول اللہ بھوک نے نکال دیا. اچھا اللہ کے نبی آپ کہاں؟ آپ نے فرمایا وہی مسئلہ جو تمہارے ساتھ ہے وہی میرے ساتھ ہے، وہی مسئلہ جو تمہارے ساتھ ہے وہی مسئلہ تو میرے ساتھ ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں، ہمارے ساتھی سعد جو ہے نا، سعد رضی اللہ تعالیٰ، وہ کئی دنوں سے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر آئیں، چلو ادھر ہی چلتے ہیں، ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی. حضرت سعد نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، دائیں ابو بکر بائیں عمر. اور کبھی آپ کہا کرتے تھے ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت پہ یوں ہی اٹھائے جائیں گے. سعد نے دیکھا واہ کتنے عظیم مہمان آج میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. سعد نے دیکھا تو بھاگ کر اندر چلے گئے، دروازہ بند کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی 3 دفعہ آپ سلام کیا کرتے تھے. آپ گئے کہا السلام علیکم یا آل سعد. سعد اندر سے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، لیکن اونچی آواز میں نہیں دیتے. آپ نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر دوسرا آپ نے سلام دیا السلام علیکم یا اہل سعد، پھر اسی طرح دل میں جواب دیا. پھر آپ نے تیسری بار سلام کیا، پھر اسی طرح پیچھے سے چپ کر کے آہستہ سا جواب دیتے ہیں لیکن اونچی آواز میں نہیں تاکہ سن لیں. نے دیکھا ابو بکر عمر کی طرف، لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے جی؟ اللہ. لگتا ہے سعد بھی گھر کوئی نہیں ہے، چلو بھائی واپس ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چلتے ہیں. اچھا جو ہی پیچھے مڑے سعد نے جلدی سے دروازہ کھولا اور آپ کے دامن کے ساتھ لپٹ کر کہنے لگا اتیتنا فدینا کا، آپ آئے اور جا رہے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا کا بھی ہو. کہ جی ہم نے تو سلام کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں ہوں گے گھر پہ. فرمایا یا رسول اللہ جواب تو دیا لیکن لم اس میں کا میں نے آپ کو سننے نہیں دیا. کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ایک بار کی اگر میں پہلی دفعہ ہی جواب دے دیتا تو وہی آپ کا ایک سلام آتا نا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں نبی پاک کتنی بار سلام کیا بھیجتے ہمارے گھر کی طرف، آتے رہیں اللہ کے نبی کے سلام اور رحمت اللہ کی آتے رہیں اور میں جواب دیتا رہوں. جب آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا اب میں نے بھاگ کر آیا ہوں کہ بس جی اب تو بہت ہو گیا، بس میں اگر آپ جواب دیتے سلام دیتے رہتے تو میں بھی چھپ کے جواب دیتا ہی رہتا. تو بڑے خوشی کے ساتھ خیر باغ لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر بچھائی، چھاؤں کے اوپر بٹھایا، پانی پلایا، کھجوریں توڑ کر لے آئے، وہ سامنے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے نہیں توڑ کے لے آئے،
پکی پکی اتار کر لے آتا. کہا یا رسول اللہ 3 قسم کی کھجوریں باغ میں ہیں, کچی بھی ہیں, پکی بھی ہیں, درمیانی بھی ہیں. میں نے کہا تینوں قسمیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرو. محبت میں نا جوش میں آئے, یہ لے چھری اٹھا کے جا رہے ہیں. وہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی بکری ذبح کرتا ہوں. فوراً جناب بکری ذبح کر دی, گوشت بھون کر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا ایک ٹکڑا لیا, اس کے اوپر ایک بوٹی رکھی, کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ, اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. ہاں یہ میری فاطمہ لخت جگر, اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ روٹی کا ٹکڑا اور یہ بوٹی اور یہ گوشت ادھر بھی دے کر ادھر آپ نے دے بھیجے. اور اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. آج ہم نے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے, ٹھنڈے پانی ہم نے پیے, آج ہم نے کھجوریں کچی بھی کھائیں, پکی بھی کھائیں, آج ہم نے گوشت بھی کھایا, آج ہم نے روٹی بھی کھائی. اتنی چیزیں, انہی نعمتوں کے بارے میں تو کر رب کے سامنے حساب دینا. اتنے فاقے کے بعد اگر ایک دن دعوت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آج ہم کتنے کھانے کھاتے ہیں, کبھی سوچا تک نہیں. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا لیتے ہیں اور کبھی سوچا تک نہیں ہے, کبھی ان نعمتوں کی تصور بھی نہیں کیا کہ ہم کتنی نعمتیں اللہ کی تعالیٰ کی کھا رہے ہیں. بس زبان پہ شکوہ ہی شکوہ, حالات بڑے خراب جی, بڑی پریشانی اور بڑے یہ اور بڑے وہ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث, رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے. اللہ نے بڑا احسان کیا ہوا ہے. بس ایک آخری مثال عرض کرتا ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ اللہ سے راضی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا وہ اسی حال میں الحمدللہ کہنے والے, اسی حال میں. شکوے کرنے والے نہ تھے, شکوے کرنے والے نہ تھے. بس جو اللہ تعالیٰ نے دیا زیادہ الحمدللہ, تھوڑا دیا الحمدللہ, فاقے سے رکھا الحمدللہ. فاما بنعمت ربک فحدث, رب کی نعمتوں کو بیان کرنے والے تھے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فاما الیتیم فلا تقہر, بس بہرحال یتیم کو, بس یتیم پر سختی نہ کیجیے. واما السائل فلا تنہر, اور سائل کو نہ جھٹکیں. واما بنعمت ربک فحدث, اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان فرمائیں.